تو آڈینس بڑھانے کے چکر میں وہ اگر شروع میں انسان تھا تھوڑی دیر بعد وہ بندر بن جاتا ہے. نئی ریلیز، اب اس نے نئی ریلیز کی تو لوگوں نے کہا یہ پہلا والا بہتر تھا، یہ تو تھکا ہوا ہے. اب وہ اور پریشان کہ اب میں کیا کروں، دوسرے والے کی سکسیس پہلے والے کی طرح نہیں ہے، وہ اب ذرا پاپولیرٹی میری کم ہو رہی ہے. تو اب اس کے دماغ میں آتا ہے مجھے کوئی نیا ٹاپک پکڑنا پڑے گا، کوئی زیادہ اسکینڈلس چیز کرنی پڑے گی، کوئی اور عجیب و غریب حرکت کرنی پڑے گی، اس سے اور آڈینس کو میں شاک کروں گا اتنا کہ وہ پھر دیکھیں گے میری ویڈیو. یہ میری سب سے فیوریٹ تعبیرات میں سے ہے، محاوروں میں سے ہے قرآن کے. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، یہ شعراء کے بارے میں کہا ہے. والشعراء یتبعہم الغاوون، سورۃ الشعراء کے آخر میں. شعراء کا لفظ وہی ہے جو عربی میں ہے جو اردو میں ہے، لیکن اس میں ایک فرق جان لیں. شعراء شاعر، اردو میں بھی شاعر کہتے ہیں نا، شاعر آتا ہے مشعر سے، مشعر عربی میں لفظ ہے مشعر، اور شعیرہ اور شعر. شعر عربی میں اصل میں کہتے ہیں جذبات کو، اشعار اور مشاعر جذبات کا لفظ ہے عربی میں. اور شاعر کو شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کیا چیز ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے، جذبات، اور وہ کس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے سننے والوں میں، ان کے بھی جذبات، اس لیے اس کو شاعر کہا جاتا ہے. اصل میں اس لفظ کا تعلق جذبات سے ہے. تو خیر، والشعراء یتبعہم الغاوون، جب اللہ تعالیٰ شعراء کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف جو لوگ شعر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بات ایسے لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے جو کسی بھی طریقے سے لوگوں کے جذبات کو بغلاتے ہیں، جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو جذباتی بنا دیں. وہ بھی ایک طرح کے شعراء ہوتے ہیں. تو شعراء کا لفظی معنی تو واقعی جو شعر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن اس کا جو واضح جو اس کا زیادہ وسیع معنی ہے، وہ جو بھی لوگوں کے جذبات پر اثر کر سکتا ہے نا، ان کا ایک گروہ ہوتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو پہلے ہی گمے ہوئے ہیں نا، کسی راہ کی تلاش میں ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جس کے پاس پکی ہدایت نہ ہو، پکے گولز نہ ہو، پکا اس کی زندگی میں کوئی ہدف نہ ہو، کوئی نصب العین نہ ہو، تو پھر جو اس کے جذبات سے کھیل سکتا ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ریڈیو میں کسی کی پوڈ کاسٹ سنتا ہے، اس کے غصے کے جذبات میں اس کو ہاں میں ہاں ملتی ہے، وہ اس کی بات سننے لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے وہ اس کا شاعر ہے، وہ اس کا شاعر ہے. کوئی بہت ڈپریشن میں ہے اور وہ گانے سنتا ہے، اس گانے میں کیسے اس نے میرا دل توڑا اور کیا کیا اس نے ساتھ، اور اب تو میرے پاس صرف آنسو رہے گا. وہ اس کا اب یہ تو اس نے ایسے لکھا جیسے میرے لیے لکھا تھا. او ہو ہی از مائی فیوریٹ، میرے دل کی بات کہہ دی اس نے. والشعراء یتبعہم الغاوون، جو لوگ گمے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو رستے سے ہٹے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور پھر کہا شعراء کے بارے میں، یعنی جو لوگ انٹرٹینرز ہوتے ہیں. اس زمانے کے انٹرٹینر کون تھے؟ شاعر. ان کے ہاں کانسرٹ کیا ہوتی تھی، رات کو صحرا میں ایک آگ لگائی، باربیکیو کی آگ لگائی، سارے سرکل بنایا انہوں نے، اور ایک جو ہے اس نے شعر سنانے شروع کیے، باقی سارے اللہ دس، وہ ان کی کانسرٹ تھی. اب آج کل تو یہ بات بہت آسان ہے سمجھنے کو. شاعر کا کامیاب ہونا اور ناکام ہونا اس کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہے، اس کے پاس ایک ہی میٹرک، پیسہ نہیں. کون کامیاب شاعر اور کون ناکام شاعر، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ بتاؤ. آڈینس. جس کی آڈینس زیادہ ہے وہ زیادہ کامیاب شاعر ہے، جس کی آڈینس کم ہے وہ کم کامیاب شاعر ہے. جس کے ملینز آف ویوز ہیں یوٹیوب پر، اس کا گانا، اس کا شعر، وہ زیادہ سکسیسفل ہے، وہ زیادہ کامیاب ہے. تو شاعر کی کرنسی کیا ہے، شاعر کی دولت کیا ہے؟ آڈینس. اس کو سننے والے مل جائیں، داد دینے والے مل جائیں، اس کو پسند کرنے، اس کے کام کو، اس کے گانے کو، اس کی نظم کو پسند کرنے والے مل جائیں، وہی اس کی غذا ہے. ہوتا یہ ہے لیکن کہ وہ ایک بڑا زبردست گانا ریلیز کرتا ہے اور کروڑوں لوگ اس کو ویو کرتے ہیں، ان کا فیورٹ گانا بن جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس گانے کے ساتھ؟ یار یہ بند کر دو، بہت لگ گیا، کچھ اور لگاؤ. تنگ آ گئی سن کے، کان پک گئے، سن کے سنی ہو گئے ہیں، بس کرو یہ. اب وہ جو شاعر ہے بیچارہ،
جس نے اس کامیابی کا ٹیسٹ تو اس کو ملا کہ اس کو ملینز اور ملینز آف ویوز مل گئے, اس کو بڑی سکسیس ملی, بہت لوگوں نے اسے پسند کیا, لیکن وہ بار بار جا کے نا اس کے پاس جتنی بھی دولت آ گئی ہو وہ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو کے اندر کامنٹس پڑھ رہا ہوگا, اور کس نے پسند کیا, کتنے پہلے پسند کیا, اور پھر اس کو ایک کامنٹ ملا, آئی ایم ٹائرڈ آف دس سانگ, انف already, I hate this song, I used to love this song, now I hate this song. اب اس کے دل میں تکلیف شروع ہو گئی, گاڑی اس کے پاس ہے, بنگلہ اس کے پاس ہے, ہیلی کاپٹر اس کے پاس ہے, دل میں تکلیف ہے اس کی, یار یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کو کس چیز کی بے چینی ہے, اب کیا کرنا پڑے گا بھائی, ایک نیا گانا ریلیز کرنا پڑے گا یار, ورنہ تو میں 1-2 مہینے میں تو میں ریلیونٹ ہو جاؤں گا, اور میری غذا ختم ہوئی. اس کی تو غذا کھانا پینا تو ہے نہیں, اس کی غذا ہے آڈینس. تو اب اس کو چاہیے ایک نیا گانا, نئی ریلیز. اب اس نے نئی ریلیز کی تو لوگوں نے کہا یہ پہلا والا بہتر تھا, یہ تو تھکا ہوا ہے. اب وہ اور پریشان کہ اب میں کیا کروں, دوسرے والی کی سکسیس پہلے والی کی طرح نہیں ہے, وہ اب ذرا پاپولیرٹی میری کم ہو رہی ہے. تو اب اس کے دماغ میں آتا ہے مجھے کوئی نیا ٹاپک پکڑنا پڑے گا, کوئی زیادہ اسکینڈلس چیز کرنی پڑے گی, کوئی اور عجیب و غریب حرکت کرنی پڑے گی, اس سے اور آڈینس کو میں شاک کروں گا اتنا کہ وہ پھر دیکھیں گے میری ویڈیو. یعنی اس کو اپنے سرکل سے باہر جا کے کچھ اور ہی حرکت کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس کو ویو کریں. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو ویو کر رہے ہیں تو اب اس کو نئی بات سمجھ میں آتی ہے, جتنا میں گری ہوئی حرکت کروں گا اتنا آڈینس بڑھے گی. تو آڈینس بڑھانے کے چکر میں وہ اگر شروع میں انسان تھا, تھوڑی دیر بعد وہ بندر بن جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہو, یہ جو ایک پروسیس ہے. اور میرے خیال سے اگر آپ لوگ کوئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو فالو کرتے ہو, آپ ہر ایک کے دماغ میں کوئی اور انٹرٹینمنٹ ہوگا جو اس پروسیس سے گزر چکا ہے, یو نو. اور پھر جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے, اس کی تعبیر کیا کی ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ان لوگوں کے بڑے فالوورز ہوتے ہیں. اگر دنیا میں سوچو کس کے فالوورز ہوتے ہیں دنیا میں, دنیا میں فالوورز ہوتے ہیں یا تو مذہبی لیڈرز کے, کسی بدھسٹ کے بڑے فالوورز ہیں, کسی ڈالی لاما کے بڑے فالوورز ہیں, کسی پوپ کے بڑے فالوورز ہیں. ایسی بات ہے نا, مسلمانوں میں بھی کسی امام کے, کسی اسپیکر کے. مسلمان ملکوں میں تو کبھی کوئی ایسے خطیب ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے کسی جلسے میں تقریر کرتے ہیں تو 2-3 ملین لوگ آڈینس میں ہوتے ہیں. تو مذہبی میدان میں فالوئنگ ہوتی ہے, اور اس قسم کی اتنے لارج نمبرز کی فالوئنگ کچھ سیاسی میدان میں ہوتی ہے. اور ایک تیسرا میدان ہے, وہ کون سا ہے, انٹرٹینمنٹ کا میدان ہے, گانے شانے کا میدان ہے, کانسرٹس کا میدان ہے, اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ فیلڈز ہیں جس میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں بڑے نمبرز کے ساتھ اور لوگوں کے پیچھے آ جاتے ہیں. اور ان تینوں کا اگر آپ اندازہ کرو, ان تینوں کا تعلق جذبات سے ہے. جو لوگوں کے جذبات کو سیاست میں, جو لوگوں کے جذبات کو مذہب میں, اور جو لوگوں کے جذبات کو انٹرٹینمنٹ میں ٹچ کر سکتا ہے نا, اس کی آڈینس بڑی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور جذبات کا لفظ کیا ہے عربی میں, مشعر, اور اس سے نکلا ہے شاعر. ٹھیک ہے نا. اور اس کو اگر اپنی آڈینس مینٹین کرنی ہے, ان کے جذبات کو فردر کرنا ہے, تو اس کو اب ایک ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح میں اس آڈینس کو کیپچر کرتا رہا ہوں. اس کے بارے میں کیا محاورہ قرآن نے استعمال کیا ہے, اس پوری کہانی کے بارے میں کیا محاورہ قرآن نے استعمال کیا. کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, الم تر انہم فی کل واد یہیمون, تم نے دیکھا نہیں کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں کھانے کی تلاش میں. یہ ہاما یہیمون استعمال ہوا کرتا تھا انسان کے لیے نہیں, اونٹ کے لیے. جو اونٹ بھٹک جاتا ہے صحرا میں, تو اس کو کہیں پانی نہیں مل رہا, تو ایک وادی آتی ہے, تو وادی میں اتر جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ وادی کے نیچے کہیں پانی مل جائے, اسے کچھ کھانے کو مل جائے اسے شاید. مسئلہ یہ کہ وادی میں اترنا تو آسان ہے لیکن نکلنا مشکل ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وادی میں اترنے سے پہلے آپ اونچائی پر تھے, اور وادی میں اترتے وقت آپ نیچائی کی طرف جا رہے ہو, اور نیچائی میں گرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, اور نیچے پہنچتے وقت آپ کو نہیں پتا آپ کون سے خطرے میں ہوگے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ وادی ہی آپ کی موت ہو, اور اس میں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کیسی وادی ہے, لیکن آپ اس میں اتر رہے ہو. اور ایک دفعہ اترے, کچھ نہیں ملا, تو ایک اور وادی میں اترنے کے لیے تیار, پھر ایک اور وادی میں اترنے کے لیے تیار.
کیا تعبیر استعمال کی ہے. پیاسا اونٹ جو کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہو کسی بھی غذا کی خاطر. اور یہ کیا ہے؟ وہ انٹرٹینر، وہ ایکٹر، وہ ایکٹریس جو کوئی بھی رول کرنے کو تیار ہے، آڈینس مل جائے. کوئی بھی رول، کوئی بھی کسی قسم کی بھی میوزک ویڈیو بنا لو، آڈینس مل جائے. میں کچھ بھی کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہوں. اور اس تعبیر سے انسان کا ایک مقام پہلے اونچا ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے، وہ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. اور اب ہم کیونکہ الگوریدم کے زمانے میں ہیں، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب، اس زمانے میں ہے. الگوریدم میں کیا ہوتا ہے؟ جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے، اور جو انفلوئنسر بن جائے لوگوں کی فیلنگس کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے. جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انگیجمنٹ کم ہو گئی ہے، ویوز کم ہو گئے ہیں، مجھے اور دیکھنا پڑے گا، ریسرچ کرنی پڑے گی، فلانے کے ویوز زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کے ویوز اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے، مجھے بھی اس چیز کے بارے میں بات کرنی ہوگی، مجھے بھی یہ کچھ کرنا ہوگا. یعنی اب آپ کا مقصد، لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو، اور اب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو کیونکہ آپ چیک کرتے ہو ان کے جذبات کس طرف جا رہے ہیں، میں بھی اس طرف جاؤں. یتبعهم الغاوون لم تر انہم فی کل واد یہیمون. سبحان اللہ، کتنے 1500 سال پرانی تعبیر، اور آج آپ سوچو آج کیا ہو رہا ہے، کتنی 100% ایکوریٹ تعبیر اللہ تعالیٰ نے اتنے کم الفاظ میں بیان کی ہے اس محاورے کے ذریعے. آخری آج کی اس سیشن کی آخری تعبیر، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. خرچ کے معاملے میں اعتدال کرنا چاہیے نا، یعنی زیادہ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو اور کنجوسی نہ کرو. اور اس بارے میں سورۃ الفرقان میں بھی بات کی گئی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. سورۃ الفرقان میں بھی یہ بات کہہ دی کہ وہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے اور بہت کھینچ کر بھی نہیں رکھتے. لیکن یہاں سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کے معاملے میں 2 محاورے استعمال کیے. اب ان محاوروں کو سمجھتے ہیں. ان کا تعلق کس چیز سے؟ خرچ سے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اپنے ہاتھ کو، مغلولتاً، اپنے إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو زنجیر کے ساتھ اپنی گردن کے ساتھ نہ جوڑے رکھو. ایک ہوتی ہے ہتھ کڑی جو 2 ہاتھ اکٹھے کیے ہوئے ہیں. آپ اس طرح سمجھو کہ ہتھ کڑی کا ایک جو کڑی ہے اس کی آپ کی گردن میں ہے اور دوسری آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایسے آپ کا ہاتھ یہاں پھنسا ہوا ہے. مغلولتاً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ کا ہاتھ یہاں تک پھنسا ہوا ہے. یہ کیا عجیب سی. اور دوسری ہے، اور اس طرح نہ ہو جانا کہ دونوں ہاتھ کھلے ہو کے چل رہے ہو ایسے. تب سوتھا کل البسط، جتنے ہاتھ پھیلا سکتے ہو اتنے پھیلا دو. یہ تعبیر ہے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ پیسہ آپ کا جیب میں ہے، آپ خرچ کرنے لگے ہو، دودھ خریدنے لگے ہو، بریڈ خریدنے لگے ہو، انڈے خریدنے لگے ہو، تو ایسے مت کرنا کہ عام خرچ کے لیے بھی ہاتھ ایسے گردن کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ جیب تک پہنچنے میں لگے کہ تم اپنے آپ کو پھانسی دے رہے ہو. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ایسے مت کر دینا کہ عام خرچوں کے لیے بھی تمہیں لگے کہ تمہیں کوئی موت دے رہا ہے. مجھے کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں، یہاں پہ بھی ایسا ہوتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. مجھے ایک کپل ملا، بیگم شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کی، کہتی ہیں میری بھی جاب ہے، ان کی بھی جاب ہے، جب بھی ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہ صرف اپنے آرڈر کا پے کرتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو اب تو پھر دودھ کا بھی کیلکولیٹ کرنے پڑے، کتنی ڈالی تھی چائے میں، اس کو کیلکولیٹ کر کے بجٹ ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. دوسری اس کی الٹی تعبیر کیا ہے؟ لا تبسطها كل البسط. آپ اگر کسی دکان میں جاؤ، آئلز ہوتی ہے نا گروسری اسٹور کے اندر، اس میں ایسے ہاتھ کھول کے چلو، کیا ہوگا؟ جس چیز کو ہاتھ لگے وہ کارٹ میں گر رہی ہے آپ کے، ہے نا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ کھول کے چلو گے نا، ایسی چیزوں کو چھوؤ گے جس کو آپ کے چھونے کا کوئی بزنس نہیں تھا. آپ کو اتنی سپیس چاہیے تھی، آپ اتنی سپیس لے کے چل رہے ہو نا، تو آپ خواہ مخواہ ایسی چیزوں کو ٹچ کرو گے جن کو ٹچ کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا آپ کا. جب
کس طرح کھول کے کرو گے تو اس طرح خرچ ایسا اور ایسی چیزوں پہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. لا تبسطھا کل البسط. اور تو اسی طرح اس تعبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کنجوسی اور فضول خرچی دونوں کے بارے میں ایک تصویر کھینچ دی. اوکے، فہی خاویۃ علی عروشہا، یہ کر دیا آخری ہوگا آپ کا. اللہ کہتے ہیں بستیوں کے بارے میں جو تباہ کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بستیاں تباہ کی تھی نا، ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنی چھتوں پر الٹ دی گئیں. اپنی چھتوں پر الٹ دی گئیں. آپ مجھے بتاؤ، آپ کیا اندازہ کرتے ہو کیا کیا گیا ہوگا؟ اگر بستی چھت پہ الٹ دی گئی ہے تو کیا کیا گیا ہوگا؟ یعنی بستی اٹھائی اور پراٹھے کی طرح فلپ کر دی ہے شاید. یا پھر یہ محاورہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ محاورہ قرآن میں دو قسم کے سیاق میں استعمال ہوا ہے. اور عروش کا لفظ سمجھ لیتے ہیں. عروش کے دو معنی، پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں بات. خاویۃ علی عروشہا، عرش تو آپ کو معلوم ہوگا. عرش عام عربی زبان میں عرش چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عرش آلسو جو کمزور پودے ہوتے ہیں نا، جیسے انگور، اور اس کا جو تنا ہوتا ہے کمزور سا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو زمین میں ایک جو ہے وہ لکڑی ڈالنی پڑتی ہے اور اس کے ارد گرد وہ لپٹتا ہے. ایسے پودے کو بھی عرش کہتے ہیں، اس کو بھی عرش کہتے ہیں. تو عرش کے دو معنی ہیں عربی میں، ایک تو چھت اور دوسرا کمزور پودا. ٹھیک ہے. اچھا، اصحاب الکہف کے بارے میں سورۃ الکہف میں جو قصہ ہے دو باغبانوں کا، آپ کو شاید علم ہوگا. اس نے باغ بنایا، اس کے ارد گرد اس نے درخت بنائے اپنے باغ کے، اور درمیان میں باریک اور نازک قسم کے پودے رکھے. نازک پودے درمیان میں اس لیے تھے کہ ہوا چلے تو ان پودوں پر نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ کیا حفاظت کرے گا ان پودوں کی؟ وہ ارد گرد کے درخت. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سزا دی اور اس کا باغ برباد کیا تو کہا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور یہ باغ اس کا الٹ پڑا عروش کے اوپر. وہاں چھت کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ پودوں کی. یعنی جو درخت حفاظت کے لیے لگائے تھے، آندھی ایسی آئی کہ وہی درخت ان پودوں کے اوپر گرے. جو سیکیورٹی تھی وہی تھریٹ بن گئی، وہی نقصان بن گئی. وہاں وہ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن باقی بستیوں کے بارے میں خاویۃ علی عروشہا، اس کو بھی سمجھنے. میں نے کہا تھا عروش کا ایک معنی تو ہے وہ پودا، نازک پودا. دوسرا معنی کیا تھا؟ چھت. جب کبھی کوئی طوفان آتا ہے، بہت تیز بارش آتی ہے، یا اولے پڑتے ہیں، یا کوئی ونڈ سٹورم آتا ہے، ٹورنیڈو وغیرہ آتا ہے، کہ کوئی طوفان آتا ہے، بلڈنگ میں سب سے زیادہ نقصان کس حصے کو ہوتا ہے؟ چھت کو ہوتا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ ایکسپوز چیز جو ہے وہ آپ کی چھت ہے. فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ کی بچی ہوئی ہے، وہ سب سے نیچے ہے. دیواریں سیکیور ہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان کسی بھی جو جنگ کے دوران اگر اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، یا پرانے زمانے میں جو کیٹاپولٹ استعمال ہوتا تھا اس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، کہاں ڈیمیج ہونی تھی؟ چھت پہ. اچھا، چھت پہ اگر جنگ نہ بھی ہو رہی ہو، طوفان نہ بھی آ رہا ہو، کسی نے گھر خریدا ہو تو اس کو پتہ ہے مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چھت پہ ہوتا ہے. اس میں سیلن آ جاتا ہے، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس میں جانور گھس جاتا ہے، اس میں سے پانی لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. مسئلے ہمیشہ کہاں کے ہوتے ہیں؟ چھت کے. اور ایک دفعہ چھت پہ مسئلہ ہو جائے، سارے گھر میں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کی بار بار ریپیئر کرنی پڑتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اتنا تو بتا دیا کہ کچھ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں. جب تباہ و برباد ہوئیں تو چھت ڈیمیج ہوئی کہ نہیں؟ اور لیکن چھت کو مینٹین کرنا اور اس کو دوبارہ فکس کرنا، ریپیئر کرنا، اس کی مرمت کرنا، اس کے لیے کوئی تھا کہ نہیں؟ وہ تو سب مر چکے. اب چھت کی کسی نے ریپیئر نہیں کی، کسی نے مرمت نہیں کی، تو کچھ 5 سال بعد، 3 مہینے بعد، 10 سال بعد اس چھت نے کیا کرنا ہے؟ اس نے گر جانا ہے. اب 4 دیواری رہ گئی لیکن چھت بیچ میں گر گئی. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب جو 4 دیواری رہ گئی، اس کی سپورٹ اصل میں جو دیواروں کو جوڑے ہوئے تھی اور دبائے ہوئی تھی وہ چھت تھی. اب وہ دیواریں اکیلی کھڑی ہیں. اب ان کے اندر سیلن جا رہا ہے، ہوا گزر رہی ہے، موئسچر جا رہا ہے، وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر 10، 15، 20، 100 سال گزرنے کے بعد وہ دیواریں بھی گرنے لگیں. اور جب وہ گریں تو کس کے اوپر گری؟ چھت کے اوپر گری. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا.
چھتوں کے اوپر وہ گر پڑی. یعنی یہی نہیں کہا کہ بستیاں برباد ہوئیں، سینکڑوں سال بربادی میں ویران رہیں، یہاں تک کہ چھتیں بھی گریں اور اس کے کئی سال بعد دیواریں بھی چھتوں کے اوپر گریں. اور جگہ کہا والمؤتفکۃ اہوا، اور پھر ان کو دبا دیا گیا. جیسے اگر آپ رومن روئنس کے پاس جائیں یا کوئی پرانے جو آثار ہیں قدیمہ ان کے پاس جائیں، آپ کو ستون نظر آئیں گے، نہ دیواریں نہ چھت، کچھ نظر نہیں آئے گا، بس ستون نظر آئیں گے. کیوں؟ چھت کئی سالوں پہلے چھت گر چکی اور اس کے کئی سال بعد کیا ہوا؟ دیواریں گر چکی اور وہ سب دفن بھی گئی زمین کے اندر، وہ سب تھوڑے تھوڑے ستون نکلے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ تعبیر اتنے تھوڑے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال کی تاریخ کو بیان کر دیا.